بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذي باقت له الأرض والسماء ونهت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء والصلاة والسلام على جده خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد محمد المصطفى وعلى أبيه أبي الأوصياء وأخيه أخي العلم والوفاء وأمه سيدة النساء وأنصاره المرملين وسائر المستشهدين في أرض كربلاء ولعنة الله على قاتليه الأعداء وظالميه الأشقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض بلند صلوات دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات آپ کے اور ہمارے والدین کے سب کے گناہ معاف ہو جائیں بآواز بلند صلوات ہمارے امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد رب العزت ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ان کی برابری کی تمنا نہ کرو جن کو ہم نے فضیلت کے تاج عطا کیے اسی آیت پر ہم نے پورا عشرہ آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں اور آج بھی کوشش کریں گے اللہ فرما رہا ہے ان کی برابری کی تمنا نہ کرو جن کو ہم نے فضیلت کے تاج عطا کیے ہیں تو ماننا پڑے گا کوئی لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے
کسی کے برابر ہونے کی تمنا کی تھی۔ اللہ نے کہا کہ ان کی برابری کی تمنا نہ کرو، ان کو ہم فضیلت کے تاج عطا کر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان 14 کو انبیاء سے نہیں ملایا جا سکتا۔ کیا کروں گا؟ ان 14 کو انبیاء سے نہیں ملایا جا سکتا۔ انبیاء ان کے پسینے سے بنے ہوئے ہیں۔ ان 14 کے ساتھ انبیاء کو نہیں ملایا جا سکتا۔ ان 14 کے پسینے سے وہ بنے ہیں۔ فرشتے ان کے دروازے کے غلام ہیں، فرشتے ان کے دروازے کے نوکر ہیں، سارے انبیاء ان کے امتی ہیں، ان کے ساتھ سب کو ملایا نہیں جا سکتا۔ بھائی اللہ نے سارے نبی ایک جیسے خلق نہیں فرمائے، سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں، سارے امتی ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جو میرے بھائی، سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں، سارے امتی ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ قرآن میں اپنے نبیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آج مجھے یہ بھی فخر ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے اس مجلس میں موجود ہے، اور میں اپنا سبق سنانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ کلام مجید میں کہہ رہا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ایک جیسے نہیں ہیں، اور ان کی برابری کی تمنا بھی نہیں کرنی۔ ذہن میں ضرور ہے، ان کی برابری کی تمنا بھی نہیں کرنی، اور سارے ایک جیسے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا، قرآن میں کہا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے تمام نبیوں کو چن لیا ہے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ہدایت کر دی ہے إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ قرآن سننے والے بھائیوں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ نبیوں کو چنا ہے۔ بولو بھائی بردا، نبیوں کو چنا ہے، نبیوں کی ہدایت کی ہے۔ إِلَىٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف چنا ہے۔ بولو بھائی، کی طرف چنا ہے۔ میرے بھائیوں، 2 لفظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کل بھی 2 لفظ کہا کہے تھے آپ کی خدمت میں، آج پھر کہہ رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے الہ، ایک ہوتا ہے اللہ۔ بولا نا، ایک ہوتا ہے الہ اور ایک ہوتا ہے اللہ۔ الہ اور ہوتا ہے، بول بالکل، الہ ایک، اللہ اور ہوتا ہے، الہ اور ہوتا ہے۔ الہ کا معنی ہوتا ہے طرف، آپ کا چہرہ میری طرف، میرا چہرہ الہ کا معنی کی طرف، آپ میری طرف، میں آپ کی طرف۔ اور دوسرا ہے اللہ، الف عین لام اور کھڑی۔ کیا ہوتا ہے اللہ؟ یہ ہوتا ہے اللہ، اللہ اور ہوتا ہے، الہ اور ہوتا ہے۔ الہ کا معنی ہے آپ میری طرف، میں آپ کی طرف، اور اللہ کا معنی ہوتا ہے اوپر، اللہ اوپر، الہ طرف۔ اگر یہ لفظ ذہن میں آ گئے تو میری پوری تقریر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ میں نے کیا کہنا ہے آپ کی طرف۔ الہ اور ہوتا ہے، پھر سن لیں، الہ اور ہوتا ہے، اللہ اور ہوتا ہے۔ الہ کا معنی طرف ہے، اللہ کا معنی اوپر ہے۔ آپ میری طرف ہے، میں آپ کی طرف ہوں۔ یہ چھت نہ آپ کی طرف ہے نہ میری طرف ہے، یہ ہے اوپر، یہ چھت اوپر ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ نے اس آیت میں لفظ الہ استعمال کیا ہے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے تمام نبیوں کو، اور کرنا بھائی، قرآن کے لفظوں پر غور کرنا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے تمام نبیوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے، کی طرف الہ کی ہے، اللہ نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟
24,000 انبیاء سارے کے سارے طرف ہیں، الہ ہیں، اور ایک اکیلا میرا رسول ہے۔ سارے نبی صراط مستقیم کی طرف اور صرف ایک اکیلا میرا نبی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سارے نبی صراط کی طرف ہیں اور میرا رسول صراط پر ہے۔ طرف ہونا اور ہوتا ہے، بولیا طرف ہونا اور ہوتا ہے، پر ہونا اور ہوتا ہے۔ میرا اکیلا نبی ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ آدم طرف ہے، نوح طرف ہے، موسیٰ طرف ہے، 1,24,000 انبیاء سارے کے سارے صراط کی طرف ہیں اور میرا اکیلا نبی ہے جو صراط پر ہے۔ نہیں میرے دوستو، میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی، پھر قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ قرآن سننے والوں، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ایک اور بھی ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ ایک تو آمنہ کا لال ہے، ایک تو آمنہ کا لال ہے، ایک اور بھی ہے۔ کون ہے؟ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ایک اور بھی ہے جو صراط مستقیم کی طرف ہے۔ توجہ اگر میری طرف رہی تو انشاءاللہ قصیدہ ہوگا آل محمد کی شان کا۔ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ایک اور ہے صراط مستقیم پر ہے، وہ بھی پر ہے، آمنہ کا لال بھی پر ہے، وہ بھی پر ہے، یہ بھی پر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خدمت رسول میں مسجد نبوی میں آئے اور آ کے سوال کیا، مولا ہم نے دیکھا ہے آپ نبی ہیں، آدم طرف ہے، نوح طرف ہے، موسیٰ طرف ہے، عیسیٰ طرف ہے، آپ صراط پر ہیں۔ یہاں تک تو ہمیں سمجھ آ گیا، مگر یہ جو آج آیت نازل ہوئی ہے وَهُوَ عَلَى صراط مستقیم، صراط مستقیم پر کوئی اور بھی ہے۔ اے آمنہ کلال، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ خدا کی قسم یہاں تک بات پہنچی تھی کہ مسجد نبوی میں ایک دروازہ کھلتا تھا، وہ دروازہ کھلا۔ جب دروازہ کھلا تو اس نے وہاں دیکھنا شروع کیا، وہاں سے علی برآمد ہوئے، علی برآمد ہوئے۔ اس نے سوال دہرایا، مولا بتا دیں وہ کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ میرا رسول مسکرا کے فرماتے ہیں دیکھ بھی رہے ہو پھر سوال بھی کر رہے ہو۔ دیکھ بھی رہے ہو اور پھر مجھے سوال بھی کر رہے ہو۔ وَهُوَ عَلَى صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہے۔ کون ہے؟ ایک اللہ کا رسول، ایک وہ جو ابھی دیکھا ہے وَهُوَ عَلَى صراط مستقیم، ایک وہ ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ ایک بار دیکھ لیا آپ نے؟ اچھا نہیں، میں پھر چاہتا ہوں کہ آپ کو قرآن مجید کی ایک اور آیت سناؤں جس میں سے آپ کو سامنے علی نظر آ جائے، سامنے علی نظر آ جائے۔ قرآن خدا کی قسم میں نے کہا تھا قرآن آل محمد کی شان کا قصیدہ ہے، جب تک علی قرآن میں نظر نہیں آئے گا میں انشاءاللہ اسٹیج چھوڑوں گا نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں؟ کہہ رہا ہے ھذا ان ھذا صراطی مستقیم۔ قرآن کی اگلی ہے ان ھذا صراطی مستقیم، یہی میری راستہ ہے، یہی میرا راہ ہے، فاتبعوہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسی کی پیروی کرو، فاتبعوہ۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مومن آیت ہے، اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا، اچھا کیا ہے؟ اللہ نے پھر سورہ یوسف میں کہا ان ھذا صراطی، ھذا مولانا بتانا ذرا ھذا کیا ہوتا ہے؟ ھذا اشارہ کر کے بتایا جاتا ہے یہ ہے وہ راہ۔ بھائی جب آیت نازل ہوئی علی آئے منبر تک پہنچے، سید خدری نے روایت سے پوچھوایا، دروازہ
سبیلی، یہی میری راہ ہے، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ پکارو، اللہ بصیرت کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے نہیں، علی علی کرنا ہے تو آنکھیں بند کر کے نہیں کرنا، آنکھیں کھول کے، اللہ بصیرت، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرے ساتھ نہیں کچھ کہنا، اللہ سے کہنا، اللہ کہہ رہا ہے اگر علی علی کرنا ہے آنکھیں کھول کے کرنی ہے، بند کر کے نہیں کرنی، علی کے کردار کو بھی دیکھنا ہے، علی کے گفتار کو بھی دیکھنا ہے، علی کی سیرت بھی دیکھنی ہے، صرف زبان سے علی علی نہ نکلے، تیرے جسم سے علی علی نکلے، اللہ بصیرت کے ساتھ، قل ہذہ سبیلی، پکارو علی کو بصیرت کے ساتھ پکارو۔ اچھا آگے ہے انا، ایک تو میں ہوں پکارنے والا، انا ومن تابعانی، اور ایک وہ ہے جس نے میری پوری اتباع کی۔ اس سے بعد قرآن میں اور آیت شاید نظر نہیں آ رہی، کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک میں ہوں، انا میں، ومن تابعانی، اور ایک وہ ہے جس نے میری پوری اتباع کی۔ سوچ لیں آپ، اور اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں اگلا جملہ کہتا ہوں، ورنہ میں اسی کو ریپیٹ کرتا ہوں، جو میرے ساتھ ہیں میں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ادعو الی اللہ، اللہ کو پکارو، اللہ بصیرت کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے نہیں، علی کو پکارنا ہے، علی عظیم ہے، عظیم خالق کا عظیم بندہ ہے، اس کو پکارنا ہے۔ میرے محترم سامعین، خدا کی قسم، جسم باوضو ہونا چاہیے، زبان کی طہارت ہونی چاہیے، تمہارا جسم ہر وقت باوضو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تم ہو علی والے، کیوں؟ اس لیے کہ تم ہو علی والے، اور علی کیا ہے؟ علی وہ ہے جس پر انما یرید اللہ کی آیت نازل ہوئی ہے، وہ طہارت والا ہے، وہ طاہر والا، وہ طہارت والا ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ پاک ہے، جس نے آپ نے علی کا نام لینا ہے تو اس کی زبان کم از کم پہلے پاک ہو، وہ ہمیشہ باوضو ہو۔ اور ائمہ نے اپنے شیعوں کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ شیعہ ہوتا ہے جو ہر وقت باوضو رہتا ہے، باوضو رہتا ہے۔ کیوں باوضو؟ اس لیے رہتا ہے کہ شیطان باوضو انسان کے قریب، شیطان باوضو انسان کے قریب نہیں آتا۔ میرے محترم بھائیوں، میری نوجوان بہنوں اور ماؤں، میں تم سے التماس کرتا ہوں، ہر وقت اگر علی علی کرنا ہے، ہر وقت اگر چاہتے ہو کہ آپ سوئے ہوں تو علی علی نکلتا رہے، جاگتے ہوں تو علی علی ہو، سوتے ہوں علی علی ہو، سفر میں ہوں علی علی ہو، پھر کیا کرو؟ ہر وقت باوضو رہا کرو۔ آواز بلند صلوات۔ پیغام پڑھ دیا، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ بصیرت کے ساتھ، پکارو علی کو، پکارو اللہ کو، پکارو بصیرت کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے نہیں، ٹھیک ہے؟ بصیرت کے ساتھ۔ اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، اور اس لیے روک رہا ہوں کہ یہ لوگ اگر بیٹھ جائیں ذرا جلدی جلدی تو پہلے بھی آدمی کے 10 منٹ ٹائم دے۔ ایک میں ہوں، ایک وہ ہے جس نے میری پوری اتباع کی ہے۔ خدا کی قسم اس جملے میں بڑا ناز ہے، قرآن کا جملہ ہے، قرآن کہتا ہے ایک میں ہوں، نبی کہہ رہا ہے ایک میں ہوں، اور ایک وہ ہے جس نے میری پوری اتباع کی ہے، میری پوری اتباع کی ہے۔ خدا کی قسم زیادہ وقت نہیں ہے، وقت زیادہ لینا بھی نہیں چاہ رہا، اس بات پر صرف اتنا جملہ کہتا ہوں، تاریخ اسلام میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے نبی کی پوری اتباع کی ہے۔
مسلمان ہوا, کوئی 40 سال کے بعد مسلمان ہوا, کوئی 35 سال کے بعد مسلمان ہوا, کوئی 70 سال کے بعد مسلمان ہوا, کوئی 1 سال مسلمان رہا. کیسے کہہ سکتا تھا؟ کیوں؟ علی کے میرے مولا کی بات میں کر رہا ہوں آپ کو سامنے, قرآن کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. نبی کہہ رہے ہیں ایک میں ہوں, ایک میرا وہ ہے جس نے میری پوری اتباع کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ علی کی اتباع کرنے والا کون ہے؟ نبی کی اتباع کرنے والا مسلسل بھائی جب سے نبی ہے, جب سے نبی ہے آپ کو خلیفے کے دعوے دار ملیں گے, ولی عہد کے خلیفے, بھائی نبی کا جانشین بن جانا یہ ایک خلیفہ ہے, دعویٰ ہے. ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں سچے بھی ہوں, ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں سچے بھی ہوں. نبی کا خلیفہ دعویٰ ہے, ولی دعویٰ ہے, فلاں علاقے کا گورنر دعویٰ ملتا ہے. ہر جگہ سے آپ کو دعوے ملتے ہیں, دعوے دار بہت ہیں, مگر رب کعبہ کی قسم کوئی ایسا دعویٰ دار آپ کو نظر نہیں آتا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے نبی کی اس طرح اتباع کی ہے. مولا علی کا جملہ سنو, میں نے نبی کی اس طرح اتباع کی ہے جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اونٹنی کا بچہ اونٹ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. میں نے رسول کی اس طرح اتباع کی ہے, اس طرح. اور میرے محترم پوری اتباع کر بھی ہو سکتا ہے جب سے نبی ہو تب سے علی ہو. وہ جو مدینے میں مسلمان ہوا ہے, جو مکے میں مسلمان ہوا ہے, وہ نبی کی پوری اتباع کیسے کر سکتا ہے؟ میرے محترم سامعین, اللہ کہہ رہا ہے ایک وہ ہے جو میرا ہے, ایک وہ ہے جو نبی کی پوری اتباع کر رہا ہے. اور میرے محترم بہت اگر آپ تھکے ہیں, قرآن کی پھر ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے میرا رسول جو تیری پوری اتباع کرے, جو تیری پوری اتباع کرے, اس کے لیے میرے پاس انعام ہے. سنو گے انعام کیا ہے؟ سنو گے کیا انعام ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ, میرا حبیب اپنے شانے اس کے لیے جھکا دے, اپنے شانے اس کے لیے, اپنے شانے, اپنے کندھے اس کے لیے جھکا دے. من المومنین, جن مومنین نے تیری اتباع کی ہے, مومنین میں سے, مسلمین میں سے نہیں. یار قرآن ہے, قرآن کہہ رہا ہے من المومنین, مومنین میں سے جس نے تیری پوری اتباع کی ہے اس کے لیے اپنے شانے جھکا دے. اور میرے محترم سامعین, نبی نے کس کے لیے اپنے شانے جھکائے؟ نبی نے کس کے لیے؟ تاریخ اسلام یہی کہتی ہے یا علی کے لیے کعبہ کے اندر نبی کا شانہ جھکا. اور کیسے جھکا؟ نبی ہیں, نبی بت توڑنے ہیں, علی آئے, نبی کے شانوں پر بت توڑے جا رہے ہیں. رسول پوچھتے ہیں اے علی آج میرے شانوں پر کیسے محسوس کر رہے ہو؟ سرکار علی ہیں, مولا فرماتے ہیں آمنہ کلال آج تیرے شانوں پر ایسا محسوس کر رہا ہوں, اتنی بلندی پہ چلا گیا ہوں, اگر عرش کے کنگرے چاہوں تو توڑ کے ہاتھ پہ لے دوں. عرش کے کنگرے چاہوں تو توڑ کے تیرے ہاتھ میں دے دوں. یہ علی کہہ رہا ہے, علی کا مولا ہے جس کے اوپر علی بلند ہے. اور میرے محترم نبی کا اللہ کہہ رہا ہے نبی اس کے لیے اپنے شانے کو جھکا دے. نبی نے جس کے لیے شانہ جھکایا, نام لکھا ہوا ہے علی کے نہیں لکھا ہوا, لکھا ہوا ہے بھائی کے نہیں لکھا ہوا. آپ کہتے ہیں قرآن میں علی کا نام نہیں, میں کہتا ہوں جس کے لیے نبی نے اپنا شانہ جھکایا اس کا نام لکھا ہوا ہے. اور یہاں مومن اگر اللہ کہتا, میں کہتا صرف اکیلے علی کے لیے جھکایا تھا. اگر مومن ہوتا, مومن لفظ مومن ہوتا, مولانا لفظ
मिनल मोमिनीन, मोमिनीन में से यानी कम अज कम वो 3 जरूर होंगे। पहला अली, 2 बाद में, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। आप देखें ईद का रोल है, नबियों का नबी है, एक तरफ हसन है, दूसरी तरफ हुसैन है। एक तरफ हसन है, दूसरी तरफ हुसैन है, नबियों का नबी है। कभी ईदगाह की तरफ, कभी घर की तरफ शाने झुके हुए हैं। मिनल मोमिनीन, जो तेरी पूरी इत्तेबा करे उसके लिए अपने शाने झुका दे। और मेरे मोहतरम सामीन, या रसूल का शाना अली के लिए झुकता है, या रसूल का शाना हुसैन के लिए झुकता है, या हसन के लिए झुकता है। सामने एक बुजुर्ग आते हैं, तारीख के माने हुए बुजुर्ग, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सवारी कितनी अच्छी है, सवारी कितनी अच्छी है। मेरे रसूल फरमाते हैं, ये भी तो कह सकते थे सवार कितने अच्छे हैं। सवारी कितनी अच्छी है, सवार कितने अच्छे हैं। और मेरे मोहतरम सामीन, समझ आ गया मेरा मौजू? वज्तबैनहुम वहदैनहुम इला सिरात मुस्तकीम, हमने चुन लिया है, हमने हिदायत कर दी है इला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ। ये सारे सिरात मुस्तकीम की तरफ है। आमिना कलाल सिरात मुस्तकीम पर है, अली सिरात मुस्तकीम पर है, हसन सिरात मुस्तकीम, बोलो ना यार, कोई परेशानी हो गई? इत्तेबा करे उसके लिए अपना शाना झुका दे, झुक गया। अच्छा, ये इनाम नबी ने दिया है। ये किसने नाम दिया है? नबी ने इनाम दिया है। एक अल्लाह ने भी इनाम दिया है, अल्लाह ने भी एक इनाम दिया है। एक इनाम अल्लाह ने भी दिया, भाई बैठ जा, ओ बेटा बैठ। एक इनाम अल्लाह ने दिया, नबी ने अपना शाना झुका के बताया कि ये अली है, ये हसन है, ये हुसैन है, इनकी बराबरी की तमन्ना न करना। ये हसन है, ये हुसैन है, इनकी बराबरी की तमन्ना न करना। ये नबी ने करके दिखाया। अब अल्लाह ने एक जगह पर अली और अली की शान में जुमला कहा, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह इनाम दे रहा है, पहला इनाम नबी की तरफ से, दूसरा इनाम अल्लाह की तरफ से, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। जो मेरे रसूल की पूरी इत्तिबा करता है, पूरी इत्तिबा करता है, अल्लाह कहता है मेरा सलाम है उसे, जो नबी की पूरी, भाई कुरान से बाहर नहीं जा रहा हूं, जो नबी की पूरी इत्तिबा करता है, अल्लाह उसे इनाम दे रहा है। क्या इनाम दे रहा है? अल्लाह उसे कह रहा है वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, मेरा सलाम है उस पर जो नबी की पूरी इत्तिबा करता है। तो मेरे मोहतरम सामीन, इस आयत के आने से पहले जिसको तुम रजी अल्लाह कहना चाहते हो कहते रहो, मगर इस आयत के आने के बाद कम अज कम अली और औलाद अली को रजी अल्लाह न कहो। क्यों? अल्लाह सलाम भेजता है। भाई जिन पर अल्लाह सलाम भेजे वो और होते हैं, वो सलामुल्लाह होते हैं, और रजी अल्लाह नहीं होते। और रजी अल्लाह वो होते हैं जो सलामुल्लाह पर जरूर भेजे। सबसे बड़ा सहाबी अबू बकर है ना, सबसे बड़ा सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। मुझे ईमान से बताओ, जब तक अपनी नमाज में अली पर दरूद न भेजे, इससे बड़ा, जब तक ये अली पर दरूद ना भेजे,
اللہ نماز قبول نہیں کرتا. تو نتیجہ پتا آ گیا نا, نتیجہ سمجھ میں آ گیا نا. درود بھیجنے والے اور ہیں, جن پر درود بھیجا جاتا ہے وہ اور ہیں. اللہ نے کہا ان کی برابری کی تمنا نہیں کرنا. درود والے اور ہیں, صدقے والے اور ہیں, خمس والے اور ہیں. سب کو الگ الگ کر کے اللہ نے بیان فرمایا ہے. اور میرے محترم سامعین, یہ ہے اللہ کی خاص منزل جن کی پیروی کا اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے. میرے محترم سامعین, آپ سنو گے جملہ, یہ آل محمد ہے. آل محمد وہ عظیم شخصیتیں ہیں جن کو نبیوں سے بھی آپ نہیں ملا سکتے. اور یہاں ایک جملہ میں کہتا ہوں, ہم ناقص العقل عقل کل کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں. وہ علی خدا جس کا خدا, خدا جس کا خود مداخل ہو, قرآن جس کی شان میں نازل شدہ قصیدہ ہو, سنو ہم چلے بشر وہ خیر البشر. تو جو میری طرف آئے آپ بیٹھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ جس کو کر رہے ہیں. ہم ناقص العقل عقل کل کی شان میں کیا بیان کر سکتے ہیں. وہ محمد خدا جس کا, وہ علی خدا جس کی خود مداخل ہو, قرآن جس کی شان میں نازل شدہ قصیدہ ہو. سنو ہم صرف بشر وہ خیر البشر, ہم باشر وہ بیشر, ہم باخطا وہ مرتضی. جس کا خطاب ابو تراب ہے, جس کا تاج تاج ولایت کی لاج ہے, جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے, جس کے ہاتھ ید اللہ ہے, جس کی آنکھیں عین اللہ ہیں, جس کا پورا جسم ولی اللہ ہے. سنو ہم اس علی کی تعریف کیا بیان کر سکتے ہیں جس کی زبان لسان چلتا ہے, جس کی گفتار انک علی خلق عظیم ہے, جس کا مقام مقام محمود ہے, جس کی منزل کعبہ قوسین ہے, جس کی سند کرنار ہے, گہرے فتار ہے, جس کا دعوت سلونی سلونی ہے, جس کا علم ومن عنده علم الکتاب ہے, جس کا دین ان الدین عند اللہ الاسلام ہے, جس کی طہارت انما یرید اللہ ہے, جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, محمد رسول اللہ ہے, جو خود علی ولی اللہ ہے. قرآن کو ماننا اسلام ہے, قرآن کو ماننا اسلام ہے. محمد و آل محمد کو ماننا ایمان ہے. جملے کی قدر کرنا یار, کیا کہہ رہا ہوں میں. اسلام کو ماننا, قرآن کو ماننا اسلام ہے. محمد و آل محمد کو ماننا ایمان ہے. کعبہ کو ماننا اسلام ہے, کعبہ کو ماننا اسلام ہے. نجف کو ماننا ایمان ہے. کعبہ کو ماننا اسلام ہے میرے دوستو, نجف کو ماننا ایمان ہے. اور نجف کے والی کو کل ایمان کہتے ہیں. کعبہ میں جائیں تو سر جھکتا ہے. سننا جملہ میرا اور جا کے لطف لینا ولائے آل محمد کا. کعبہ میں جائیں سر جھکتا ہے, نجف جائیں دل جھکتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں, کعبہ میں جائیں سر جھکتا ہے, نجف جائیں دل جھکتا ہے. دل کعبہ میں جائیں شکل پاک ہوتی ہے, شکل پاک ہوتی ہے. اور نجف میں جائیں تو نسل پاک ہوتی ہے.
جس نے میری اتباع کی فَإِنَّهُ مِنِّي، موضوع سے دور نہیں جانا ہے، فَإِنَّهُ مِنِّي حضرت ابراہیم کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں ملے گا فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے ابراہیم کی اتباع کی، جو ابراہیم کا ہو گیا، جو ابراہیم کا ہو گیا، کیا کہتا ہے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں اس کا ہو گیا، فَإِنَّهُ مِنِّي، میں اس کا وہ میرا، اور یہی جملہ میرے رسول نے فرمایا یا علی انت منی وَأَنَا مِنْكَ، اے علی تو مجھ سے ہے، بھائی یہ بخاری کی روایت ہے، اے علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے، اور صرف اکیلے علی کے لیے نہیں بھائی نہیں۔ پھر ایک جملہ قریب آ کے کہنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کی سب لوگوں کی توجہ ہے تو ایک جملہ سنتے چلے جائیں میرے محترم سامعین۔ نبی کے دو قسم کے رشتہ دار ہیں، نبی کی نسبتیں دو طرح کی ہیں، نبی کی ازواج، نبی کی یعنی کے اور سے، دو طرح کے رشتہ دار ہیں، ایک نبی کے رشتہ دار ہیں، ایک نبی سے رشتہ دار ہیں۔ سننا بھائی، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ، آج کی مجلس شاید آخری ہے فضائل کے حوالے سے، کیا کہہ رہا ہوں؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ، ان کی برابری کی تمنا نہ کرنا جن کو ہم نے فضیلت کے تاج عطا کیے ہیں۔ نبی کے رشتہ دار دو طرح کے ہیں، نبی کے رشتہ دار، نبی کی بیویاں، نبی کے اصحاب، نبی کے امتی، یہ الگ ہے کہ جو کے سے منسلک ہوتے ہیں، جو کے سے ملتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ نبی کے امتی، نبی کی بیویاں، نبی کے اصحاب، یہی ہے نا؟ اچھا، کے اور سے میں فرق بتاؤں، یہ ہے فَإِنَّهُ مِنِّي، ابراہیم نے کہا تھا وہ مجھ سے ہے، یہ کیسے ہے، وہ سے ہے، وہ کیسے ہے اور یہ سے ہے، نہیں میرے محترم سامعین، یہ کلام مجید ہے۔ دیکھیں اس کے اگر غلاف چڑھا ہوا ہو آپ کیا کہیں گے؟ غلاف کو بھی آپ قرآن کہیں گے؟ بولو یا غلاف کو بھی آپ قرآن کہیں گے؟ نہیں نا، غلاف ہوتا ہے اور اندر کا ورق قرآن ہوتا ہے، قرآن سے ہے، اندر کا ورق سے ہے، قرآن کا غلاف واحد ہے، کے ہے، وہ کے ہے، یہ سے ہے۔ اللہ کے رسول سے کہ دو قسم کے رشتہ دار ہیں، ایک کا تعلق کے سے ہے، ایک کا تعلق کے سے ہے، ایک کا تعلق سے ہے۔ نبی کے ازواج، نبی کی ازواج، نبی کے اصحاب، نبی کی امت، نبی کی امت، اب یہ پہلی اور دوسرے کیا ہے؟ علی نبی سے ہے، علی نبی سے ہے، حسن نبی سے ہے، حسین نبی سے ہے، فاطمہ حسین نبی سے ہے، اور مہدی یہ سے ہے۔ سے والے اور ہیں، کے والے اور ہیں، جو کے والے ہیں انہیں حکم دیا ہے ان کی پیروی کرنا ہے، یہ تیرے امام بنا دیے، ہم نے ان کو تمہارا امام بنایا ہے۔ اور میرے محترم سامعین اگر تھک گئے ہو تو بس ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں کہہ دیتا ہوں، یہ کے والے اور ہیں، سے والے اور ہیں۔ جو کے والے ہوتے ہیں وہ خون سے نہیں جڑتے، جو کے والے ہوتے ہیں وہ خون سے نہیں جڑتے، جو سے والے ہوتے ہیں وہ خون سے جڑتے ہیں۔ نبی علی نبی کا خون ہے، علی نبی کا خون ہے، آدم نبی کا خون نہیں، آدم نبی کا خون نہیں، نوح نبی کا خون نہیں، نوح نبی کا امتی ہے، نوح نبی کا امتی ہے۔ 1,24,000 سارے کے سارے نبی کے امتی ہیں، 1,24,000
علی صراط پر ہے، نبی صراط پر ہے، یہ سارے صراط کی طرف ہیں، ہم بھی صراط کی طرف ہیں۔ قیامت تک جتنے مومن آئیں گے، بولو نا بھائی، تاکہ وہ چھوڑوں بابا نے بلند سلوات پڑھے، یہ سارے صراط کی طرف ہیں۔ اچھا صراط کیا ہوتا ہے؟ صراط کس کو کہتے ہیں؟ اگر سمجھانا چاہتے ہو سمجھنا چاہتے ہو جملہ کہتا ہوں، صراط کیا ہوتی ہے؟ اچھا پہلے تو صراط کے ویسے حرف اگر گنے نا حرف تو 14 ہیں۔ صراط والمستقیم، صراط والمستقیم کے لفظ کتنے ہیں؟ 14۔ جو کچھ نہیں سمجھ سکتا، ساری تقریر عربی نہیں سمجھ سکتا، قرآن نہیں سمجھ سکتا، اللہ نے صراط المستقیم کے حروف 14 رکھ کے دنیا کو بتایا۔ جو کچھ نہیں سمجھ سکتا وہ کم از کم اتنا سمجھ لے کہ صراط پر جو لوگ ہیں وہ 14 ہیں۔ صراط پر جو لوگ ہیں وہ 14 ہیں۔ اچھا صراط کیسے بنتے؟ راستہ، اب دیہاتی ماحول ہے، میں بھی دیہاتی آدمی ہوں، صراط بنتے ہوئے ہم نے دیکھیے۔ صراط کیسے بنتا ہے؟ راستہ، تو جو راستہ پہلی میں سے ہم گزرتے ہیں، قدم کے بعد قدم، قدم کے بعد قدم چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن گزرے، دوسرے دن گزرے، اتنی بات بھی آپ نہیں سمجھیں گے، میرے ساتھ ہو نا۔ آگے ذاکر صاحب کی خدا اللہ ان کو سلامت رکھے، مولا آپ کو بھی عزت عطا فرمائے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ راستہ کیسے بنتا ہے؟ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلنے سے۔ آج آپ چلے، کل کوئی اور چلا، پگڈنڈی بنی، پگڈنڈی کے بعد وہ ٹریفک زیادہ ہو گئی، راستہ بنتا چلا گیا، راستہ بنتا چلا گیا، پھر ضرورت بڑھ گئی، اب یہ ہم موٹر وے ہونی چاہیے۔ بھئی ایک بندے کے چلنے سے، ایک بندے کے چلنے سے راستہ شروع ہوا تھا۔ میرے محترم سامعین، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس صراط سے مراد اللہ کی صراط ہے، اللہ کا راستہ ہے، تو اللہ کے قدم کدھر ہے؟ اللہ کے پاؤں کہاں ہے جو وہ رکھتا ہے؟ رکھنے کے بعد اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد پھر چلتا ہے۔ اللہ قدم رکھ رکھ کے اپنا راستہ کیسے بناتا ہے؟ اللہ اپنا راستہ کیسے بناتا ہے؟ تو میرے محترم سامعین، صراط اللہ کی نہیں ہے، صراط کسی اور کی ہے، صراط کسی اور کی ہے، چلتا کوئی اور ہے، اللہ چلتا نہیں ہے۔ صراط بنتی ہے چلنے سے، راستہ بنتا ہے چلنے سے۔ اور میرے محترم سامعین، پہلے دن سے جب سے اللہ نے محمد و آل محمد کو خلق فرمایا، اور خلق فرمانے کے بعد نبی نے سجدہ کیا، لوگوں نے سجدہ دیکھا، اور اس صراط پر چلتے ہوئے اب ابتدا میں سجدہ کیا۔ میرے نبی نے انتہا تک جتنے مسلمان سجدہ کرتے چلے جائیں گے، یہ سارے کے سارے اسی صراط پر چل رہے ہیں۔ چلنا صراط کہتا ہے، اور اسی لیے ہم نماز میں ہر روز کہتے ہیں صراط والمستقیم، سیدھی راہ پر قائم فرما۔ ان لوگوں کی راہ پر، اگر اللہ کی راہ ہے تو پھر یہ معنی کیا ہے؟ یہ تیری نماز کیا ہے؟ میرے محترم سامعین، صراط والذین، ان لوگوں کی راہ، یہاں اللہ تو لوگ نہیں ہے نا، اللہ تو اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، نماز میں تو کہہ رہا ہے ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ اور میرے محترم سامعین، اگر سمجھ میں نہ آئے تو آیت جدید جا کے دیکھو، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دینا، لکم اسلام دینا۔ اللہ راضی ہو گیا ہے اور اسلام مکمل ہو گیا ہے، اللہ نے نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ آل محمد کی راہ ہے، آل محمد کی راہ۔ سجدہ عظیم عبادت ہے،
اور اسی کا کہا تھا شیطان نے، میں راستے میں آ کے بیٹھ جاؤں گا، ادھر جانے والوں کو بھی گمراہ کروں گا، سامنے آنے والوں کو بھی، پیچھے آنے والوں کو بھی، ہر طرف سے، سب طرفوں سے آنے والے لوگوں کو میں گمراہ کروں گا۔ میرے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، شیطان تو ہر طرف بیٹھا ہوا تو جو ہے شیطان تو ہر طرف بیٹھا ہوا ہے، ہم کیا کریں؟ گمراہ ہونا ہے ہم نے، وہ آگے سے بیٹھا ہے، پیچھے سے بیٹھا ہے، دائیں سے ہے، بائیں سے ہے۔ میرے امام نے فرمایا کیوں بھولتا ہے؟ اللہ نے سمتیں 4 نہیں بنائی، اللہ نے سمتیں 6 بنائی ہیں، ایک اوپر ہے، ایک نیچے ہے۔ اگر تو دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دے، اگر ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دے تو پھر بھی شیطان سے محفوظ ہو جائے گا، اور اگر تو سارا اپنا سجدے میں رکھ دے پھر بھی تو شیطان کی گمراہی سے بچ جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، حسین کے ماننے والوں، حسینی وہ ہے جو حسین کے سجدے کو یاد رکھے۔ حسین نے قیامت تک کا ایسا سجدہ کیا، دنیا کو بتایا دیکھو میں حسین ابن علی ہوں۔ حسین کا سجدہ بچاتا ہے، حسین کا سجدہ ہمیں، حسین کا سجدہ بچاتا ہے، اور اگر کوئی حسین کی پیروی کرے کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ غالب محمد نے بتایا کہ ہم گمراہوں کو اپنے سیدھے راستے میں لانے والے ہیں۔ اگر ہماری اتباع کرو، ہمارے پیچھے چلو گے، ہم آل محمد وہ ہیں کہ جو لوگوں کو صراط مستقیم پر قائم کرتے ہیں۔ توجہ ہے میرے بھائیوں، حسین کا سجدہ، نبی کا سجدہ، نبی کا کیا سجدہ ہے؟ بڑا عظیم سجدہ ہے، بڑا کریم نبی ہے، نبیوں کا نبی ہے، شب معراج سجدے میں ہے، اور اوپر آ کے حسین بیٹھ جاتے ہیں، اوپر آ کے حسین بیٹھ جاتے ہیں، اوپر آ کے حسین بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میرے محترم سامعین، حسین اس وقت تک بیٹھے رہتے ہیں جب تک سارے صحابی نبی کے سجدے میں حسین کی زیارت نہیں کر لیتے۔ اور حسین، عجیب بات ہے، جب چادر میں جاتا ہے حسین اجازت لے کے جاتا ہے، چادر میں جاتا ہے اجازت لے کے، مگر سجدے میں آتا ہے اجازت نہیں لیتا، یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور میرے محترم سامعین، حسین گن رہا ہے، 1 2 3 4 70 تک گنتا ہے حسین۔ پتہ چلا حسین کا سجدہ کتنا قیمتی ہے، 70 مرتبہ نبی کو کہنا پڑا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور یہی حسین کہہ کے اترا میں 72 دوں گا۔ اور کیا عجیب ہے حسین، ہر لاشہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد خیمے کے دروازے پر رکھا، اور رکھ کے روایات میں ہے کہ 2 رکعت نماز یا کم از کم سجدہ شکر، اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما، اجرکم اللہ، میرا اللہ میری اس قربانی، میری اکبر کی قربانی قبول فرما، میرے قاسم کی قربانی قبول فرما۔ اور ایک مرتبہ ایک صغیر کا ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، اکبر کا لاشہ اٹھا کے لاتے ہیں، میرا اس ہدیے کو قبول فرما دے مولا، میری قربانی کو قبول فرما۔ اور رونے والوں سنو گے ایک جملہ، جناب علی اصغر وہ اصغر ہیں کہ جس کو رسول کے اس بیٹے نے آخری مرتبہ آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میں غریب کی مدد کرے، کوئی ہے جو میں اللہ راضی کی مدد کرے۔ بہت ساری روایات ہیں، بی بی نے جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، اور اٹھا کے تیار کر کے خیمے کے دروازے پہ لے آتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اس بہادر بیٹے کو لے کے مسلمانوں کے سامنے لے کے آتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں، مسلمانوں حیا کرو، اگر تمہارے نزدیک گناہگار ہوں تو میں ہوں، مگر یہ میرا 6 مہینے کا بیٹا ہے، میرا 6 مہینے کا لال ہے، اسے 1 گھونٹ پانی دے دو، تمہارا پانی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ عزیزانو سنو کہ جملہ، اس کمینے نے کہا کہ تو پانی خود پینا چاہتا ہے مگر بیٹے کا نام لیتا ہے۔ عزیزانو سنو کہ جملہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حسین تیرا بیٹا خود پانی مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزانو میرے حسین کے ایک 6 ماہ کے بیٹے نے زمین کربلا میں 3 مرتبہ کہا اماں پانی، اماں پانی، اماں پانی، یہ جملے سننے تھے یا سب کے ہاتھوں میں تلواریں گر جاتی ہیں، باغی ہو جاتے
اور مولا جلدی کر اس کو پانی تیر کا پلا ورنہ ساری فوج باغی ہو جائے گی۔ عزیزانو سنو گے جملہ، اس نے تیر کمان میں رکھا، دروازے کا خیمے کا دروازہ ہلا، آواز آئی نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا بیٹا ہے، نہ مار میرا اللہ راضی بیٹا ہے، نہ مار میری جھولی برباد نہ کر۔ عزیزانو میرے مولا حسین کے ہاتھوں میں جناب علی اصغر شہید ہو جاتے ہیں۔ یا ایک مرتبہ میرے مولا نے زمین کربلا پہ جناب علی اصغر کو زمین میں گاڑ دیا، دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد عزیزانو میرے مولا چلے، میدان ختم ہوا، جنگ ختم ہوئی، اور یہ شہید وہ شہید ہے جو 3 مرتبہ کا شہید ہے۔ پہلی مرتبہ تیر کے ساتھ، دوسری مرتبہ یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے سر اکٹھے کیے جائیں، جو مارے تھے انہیں نوکے نیزوں پر بلند کیا جائے۔ عزیزانو ہر کوئی اپنے اپنے نیزوں پر جناب اپنے قاتلوں کے اپنے مقتولوں کے سروں کو بلند کرتا ہے۔ ایک سر وہ نہیں ملتا جس کو حسین نے زمین کربلا میں دفن کر دیا تھا۔ سنو گے جملہ، عزیزانو 40 گھوڑے سوار ہیں جو گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں، ہاتھوں میں ان کے نیزے دے دیے جاتے ہیں، اور نیزے زمین پہ مارتے مارتے یہ وہاں تک آتے ہیں، ایک نیزے کے ساتھ جناب علی اصغر کا سینہ بہر آ جاتا ہے۔ سنو گے جملہ، سینہ بہر آ جاتے ہیں۔ عزیزانو میرے مولا 3 مرتبہ کے شہید ہیں، پہلی مرتبہ تلوار، پہلی مرتبہ نیزے کے ساتھ، دوسری مرتبہ گرز کے ساتھ، تیسری مرتبہ تلوار کے ساتھ۔ جب لوگ کے نیزے پہ مولا علی اصغر کا سر بلند ہوا نا، تو ایک مرتبہ رباب کا منہ پھر گیا مدینے کی طرف، رو کے کہتی ہے مولا اب تو تیرا دین بچ جائے گا، اب تو تیرا دین بچ جائے گا۔ سامعین محترم، یہ ملت کے لیے بہت بڑا کام، قرآن مجید کا لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ، ایک عرصے سے ہم 10 باروں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ من گن تو مولا فہد علی مولا سوالنامہ ہے، کوئز پروگرام ہے، ان دونوں کا ہم امتحان لیتے ہیں۔ یہاں اس امام بارگاہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے، آپ حضرات اس کو پورے سال یہاں سے وصول کر سکتے ہیں، CDs وغیرہ بھی آپ کو یہاں میسر ہوں گی، اور اپنے بچوں کو کم از کم جہاں ہم انگریزی کی ٹیوشن لگا لیتے ہیں، یہ تو بڑا آسان ہے، 1 گھنٹہ اگر ہم ڈیلی گھر میں خود اپنے بیٹے کو پڑھائیں تو اس کا قرآن اس لفظی ترجمہ یاد ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ امتحان دلواتے ہیں تو کم از کم 20,000 روپے آپ انعام جیت بھی سکتے ہیں۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور یہ نماز کا اعلان ہم نے کل کیا تھا، میرے خیال میں 30-40 ہیں، پیچھے اگر آپ کسی کو چاہیے تو وہ رہ سکتے ہیں۔